کتاب الجنائز و احکام المقابر، پانچواں باب، عورتوں کا قبرستان کی زیارت کرنے کا حکم۔ عورت قبر پر جا کر روئے تو صاحب قبر کی زیارت نہیں ہوتی ہے، اور اگر نہ روئے تو زیارت ہوتی ہے۔ یہ کہاں تک درست ہے؟ سوال: کیا میں اپنے بیٹے کی قبر کی زیارت کر سکتی ہوں؟ میں نے بعض لوگوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب والدہ طلوع آفتاب سے پہلے قبر پر جائے اور وہاں پر نہ روئے اور سورۃ الفاتحہ پڑھے تو اس کے بیٹے کے لیے اس کو دیکھنا ممکن ہوگا اور ان کے درمیان چھلنی کے سوراخوں کے برابر فاصلہ ہوگا، اور اگر وہ روئے تو وہ اپنے بچے کی زیارت سے روک دی جائے گی۔ یہ کہاں تک درست ہے؟ نیز یہ بتائے کہ عورتوں کے قبرستان جانے کا کیا حکم ہے؟ جواب: یہ جو عورت کا عمل ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ جمعہ کے دن طلوع آفتاب سے پہلے اپنے بیٹے کی قبر پر حاضر ہو کر سورۃ الفاتحہ پڑھے اور روئے نہیں تو اس کے لیے اس کے بیٹے سے پردہ دور کر دیا جائے گا، اور وہ اپنے بیٹے کو یوں دیکھے گی جیسے وہ چھلنی کے سوراخوں کے درمیان سے اس کو دیکھ رہی ہے۔ بلا شبہ یہ ایک باطل قول ہے، بالکل صحیح اور درست نہیں ہے، اس قول پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ رہا عورتوں کا قبرستان جانا تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض تو اس کو مکروہ کہتے ہیں اور بعض نے اس کو جائز قرار دیا ہے، جبکہ اس کے قبرستان جانے میں کوئی ممنوع کام شامل نہ ہو، اور بعض علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے نزدیک صحیح اور علماء کے مختلف اقوال میں سے راجح قول یہ ہے کہ یقیناً عورتوں کا قبرستان جانا حرام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں اور ان پر مساجد بنانے اور چراغ جلانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے، اور کسی مباح فعل پر لعنت نہیں ہوا کرتی اور نہ ہی مکروہ فعل پر لعنت ہوتی ہے، بلکہ فعل حرام پر لعنت ہوتی ہے۔ بلکہ اہل علم کے ہاں جو قاعدہ مشہور ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ عورتوں کا قبروں کی زیارت کے لیے جانا کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، اس لیے کہ اس پر لعنت مرتب ہوتی ہے، اور وہ گناہ جب اس پر لعنت مرتب ہوتی ہو وہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہ تمام یا اکثر اہل علم کے ہاں قاعدہ ہے۔ تو اس بنا پر اس عورت کو جس کا بچہ فوت ہو گیا ہے، میری طرف سے یہ نصیحت ہے کہ وہ گھر میں ہی رہ کر اس کے لیے کثرت سے استغفار اور دعا کرے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اس کی دعا و استغفار کو قبول کر لے گا تو یہ اس کے بیٹے کے لیے مفید ہے، اگرچہ وہ اس کی قبر کے پاس نہ بھی ہو۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین۔ زیارت قبور کے بارے میں دو احادیث میں تطبیق و توفیق۔ سوال: میں نے پروگرام میں بعض علماء کو یہ حدیث پڑھتے ہوئے سنا، قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر انہوں نے یہ حدیث پڑھی، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب اجازت دیتا ہوں، لہذا تم ان کی زیارت کرو، بلا شبہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے۔ تو میں حیران ہوئی، لہذا مجھے بتائے کہ ان دونوں حدیثوں کو میں کیسے جمع کروں؟ جواب: عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا جائز نہیں ہے، اور حدیث کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، اس حدیث لعن اللہ زائرات القبور کو منسوخ کرنے والے نہیں ہے، بلکہ کنت نہیتکم حدیث کے عموم کی لعن اللہ زائرات القبور والی حدیث سے تخصیص ہو گئی ہے۔ اسی طرح ان حدیثوں کو جمع کیا جائے گا، اس بنا پر لوگوں میں سے مردوں کا قبروں کی زیارت کرنا مشروع ہوگا، نہ کہ عورتوں کے لیے۔ علماء کے دو قولوں میں سے
صحیح قول ہی ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ عورتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا۔ سوال: عورتوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے کا کیا حکم ہے، اور دلیل کے ساتھ عام شکل میں قبرستان کی زیارت کرنے والیوں کا کیا حکم ہے؟ جواب: جہاں تک عورت کا قبروں کی زیارت کرنے کا تعلق ہے تو یہ نہ صرف حرام ہے بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے بھی کہ عورت کمزور عقل، ذکی الحس اور جلد متاثر ہونے والی ہے، اور اس لیے بھی کہ جب عورت قبروں کو دیکھے تو وہ اپنی نرمی اور کمزوری کی وجہ سے بار بار ان کی زیارت کے لیے جائے گی، تو اس طرح قبرستان عورتوں سے بھر جائیں گے اور خبیث اور فاجر لوگوں کی چراگاہ بن جائیں گے، اور وہ لوگ قبرستانوں میں عورتوں پر گھات لگائیں گے جبکہ قبرستان بھی آبادی سے دور ہوتے ہیں۔ اس طرح عورتوں کے قبرستان جانے سے بہت بڑا شر پیدا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی عورت قبرستان کے پاس سے گزرے، اس کا ارادہ تو قبرستان کی زیارت کا نہ تھا، مگر وہ ٹھہر گئی اور مشروع سلام کہا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہا عورتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا، تو یہ ممانعت کے عموم حکم میں شامل ہے۔ بلا شبہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت نہ کرے۔ بعض علماء نے کہا وہ زیارت کر سکتی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دوسری قبروں کی طرح نمایاں نہیں ہے، بلکہ وہ 3 دیواروں میں گھری ہوئی ہے۔ تو جب عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرے گی تو وہ فی الحقیقت قبر کی زیارت نہیں ہوگی، بلکہ وہ قبر کے آس پاس کی زیارت ہوگی۔ لیکن ظاہر بات یہ ہے کہ عرف عام میں اس کو زیارت ہی کہتے ہیں، لہٰذا اس کو یہی کافی ہے کہ وہ دوران نماز یہ پڑھے: السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی، اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ تو اس کا یہ سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جائے گا اور اس کو اس کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ عورت کو قبر میں اتارتے وقت ڈانپنے کا حکم۔ سوال: عورت کو قبر میں اتارتے وقت ڈانپنے کا کیا حکم ہے اور کتنی دیر تک ان کو ڈانپا جائے؟ جواب: بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ عورت کو جب قبر میں رکھا جائے تو اس کی قبر کو ڈانپ لیا جائے تاکہ اس کے اعضائے جسم ظاہر نہ ہو، لیکن ایسا کرنا واجب نہیں ہے۔ اس پر قبر میں کچی اینٹیں لگانے تک اس کو ڈانپا جائے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ عورت کو لحد میں اتارتے ہوئے چادر سے ڈانپنا۔ سوال: بعض لوگ عورت کو قبر میں اتارتے وقت اس کو چادر سے ڈانپ لیتے ہیں تاکہ لوگ اس کو نہ دیکھیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: یہ ان اعمال میں سے ہے جن پر علماء نے عمل کیا اور اس کو مستحب جانتے ہوئے کہا۔ ایسا کرنا عورت کے لیے باپردہ ہے، کیونکہ اگر اسے بغیر ڈھانپے لحد میں اتارا جائے گا تو بعض اوقات اس کے اعضائے جسم کے کھل جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں انیزہ میں لوگ عورت کو ایسی چادر کے ساتھ لحد میں اتارتے ہیں جس سے اس کو ڈانپا گیا ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے وہ اینٹیں لگاتے جاتے ہیں، چادر کو نکالتے جاتے ہیں، تو اس طرح باپردہ تدفین عمل میں آ جاتی ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ مرد کا اپنی بیوی کو قبر میں اتارنا۔ سوال: میں اور میرا باپ
میری بیوی کی وفات کے بعد اس کے جنازے میں شریک ہوئے اور اس کی تدفین میں معاون بنے۔ پھر میں نے، میرے بیٹے نے اور میری بیوی کے چچا کے بیٹے نے مل کر اس کو قبر میں اتارا۔ میں نے بعض لوگوں سے سنا کہ مجھے اپنی بیوی کو قبر میں اتارنے کا حق نہیں تھا۔ ان کا یہ کہنا صحیح ہے یا غلط؟ اگر یہ صحیح ہے تو کیا میرے ذمہ کوئی کفارہ تو نہیں ہے یا کوئی اور عمل جو میں کروں؟ جواب: تمہارا اپنی بیوی کو قبر میں اتارنا جائز ہے، اور جس نے یہ کہا کہ تجھے ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے تو وہ اس قول میں غلطی پر ہے۔ تجھ پر کوئی کفارہ نہیں، بلکہ انشاءاللہ تجھ کو اس پر اجر ملے گا۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ اجنبی مردوں کا عورت کو قبر میں اتارنا۔ سوال: میری ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے، میری بیوی بیمار ہو گئی اور اسے مملکت کے ایک ہسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ میں اس کی وفات تک اس کے ساتھ ہی تھا۔ پھر وفات کے بعد اس کو ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال کے عملہ کے ساتھ قبرستان منتقل کر دیا گیا، جبکہ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ قبر میں اتارتے وقت ان اجنبی مردوں نے اکیلے ہی اس کو قبر میں اتارا، کیونکہ میں اپنی ٹانگ کے کٹا ہونے کی وجہ سے معذور تھا۔ میں اس مسئلے میں پریشان ہوں، کیا اس پر مجھ پر کوئی گناہ ہے، اور کیا عورت کو اجنبی مردوں کا قبر میں اتارنا کوئی قابل اعتراض بات ہے؟ جواب ارشاد فرما کر مجھے مستفید کیجیے۔ جواب: جب عورت کو غیر محرم مرد قبر میں اتارے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ عورت کے سفر کرنے کے لیے محرم کا ساتھ ہونا مشروط ہے، نہ کہ اس کو قبر میں اتارنے کے لیے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ۔ مردوں کی قبر پر دو اور عورت کی قبر پر ایک پتھر رکھنا۔ سوال: اس شخص کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے جو مردوں کی قبر پر دو اور عورت کی قبر پر ایک پتھر رکھتا ہے؟ کیا یہ فرق مشروع ہے؟ جواب: یہ فرق مشروع نہیں ہے، اور علماء نے کہا ایک یا دو پتھر یا ایک یا دو کچی اینٹیں اس گھر سے قبر پر رکھنا تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ قبر ہے اور اس پر اور قبر نہ کھودی جائے۔ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہا مرد اور عورت میں اس سلسلے میں فرق کرنا، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ عورتوں کو مردوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا حکم۔ سوال: ایک سائلہ کہتی ہے اس کی ایک بیٹی فوت ہو گئی اور وہ اس کی وفات کے وقت موجود نہیں تھی۔ لوگوں نے اس کو ایسے قبرستان میں دفن کر دیا جہاں عورتیں دفن نہیں ہیں، وہاں دفن ہونے والے صرف مرد ہیں۔ کیا اس کی بیٹی کی قبر مردوں کے ساتھ جائز ہے؟ کیا اب اس کو وہاں سے منتقل کرنا جائز ہے؟ ہمیں فائدہ پہنچاؤ، اللہ آپ کو فائدہ پہنچائے۔ جواب: عورتوں کو مردوں کی اور مردوں کو عورتوں کی قبرستان میں دفن کرنا جائز ہے، جبکہ ہر ایک کی الگ الگ قبر بنائی جائے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ مردہ عورت کا پیٹ چاک کر کے اس میں سے زندہ بچہ نکالنا۔ سوال: کیا مردہ عورت کے بطن کو چاک کر کے اس سے زندہ بچہ نکالنا جائز ہے؟ جواب: مصلحت کے تحت کسی خرابی سے بچنے کے لیے جائز ہے، اور اس کو مسئلہ ہاتھ، کان وغیرہ اعضاء جسم کو کاٹ کر حلیہ بگاڑنا شمار نہیں کیا جائے گا۔ مجھ سے ایک ایسی عورت کے متعلق سوال کیا گیا جو فوت ہو گئی اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ تھا۔ کیا اس کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا جائے گا یا نہیں؟ تو میں نے جواب دیا، اہل علم رحمہم اللہ نے جو اس مسئلہ میں جب فرمایا ہے وہ معلوم ہے۔ انہوں نے کہا اگر حاملہ عورت فوت ہو جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو تو اس کے پیٹ کو چاک کرنا حرام ہے۔ البتہ عورتیں اس بچے کو جس کی زندگی کی امید باقی ہو دیگر علاج و معالجوں اور بچے پر ہاتھ داخل کر کے نکال سکتی ہیں۔
اگر اس طرح بچہ نکالنا ممکن نہ ہو تو عورت کو اس کے پیٹ کا بچہ مرنے تک دفن نہیں کیا جائے گا۔ اگر بچے کا کچھ حصہ زندہ باہر نکل آئے تو باقی کو نکالنے کے لیے پیٹ چاک کیا جا سکتا ہے۔ فقہا کا یہ قول اس بنا پر ہے کہ یہ فوت شدہ کا مسئلہ ہے، اور اصل یہ ہے کہ میت کا مسئلہ کرنا حرام ہے، الا یہ کہ ایسا کرنے کی کوئی ٹھوس اور مضبوط مصلحت ثابت ہو جائے، یعنی جب عورت سے بچے کا کچھ حصہ زندہ باہر آ جائے تو باقی بچے کو نکالنے کے لیے پیٹ چاک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں بچے کی مصلحت ہے۔ اس وجہ سے کہ اس حالت میں پیٹ چاک نہ کرنے سے بچے کی موت واقع ہو سکتی ہے، اور زندہ کا مردہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن آج کل کے ایام میں فن جراحت و سرجری نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ بدن کو یا جسم کے کسی اور حصے کو چاک کرنا مسئلہ شمار نہیں کیا جاتا، چنانچہ اب تو ڈاکٹر زندہ و حیات لوگوں کی رضا و رغبت کے ساتھ مختلف قسم کے آلات سرجری کی مدد سے ایسا کرتے ہیں۔ اس لیے غالب گمان یہ ہے کہ اگر فقہاء کرام اس صورتحال کا مشاہدہ کر لیتے تو حاملہ کے بدن سے پیٹ چاک کر کے زندہ بچے کو نکالنے کے جواز کا فیصلہ دے دیتے، خصوصاً جب حمل کی مدت بھی پوری ہو چکی ہو اور یہ معلوم ہو چکا ہو یا غالب گمان ہو کہ پیٹ میں بچہ صحیح سلامت ہے، اور ان کا مسئلہ کے ساتھ معلل قرار دینا اس پر دلالت کرتا ہے۔ پیٹ چاک کر کے زندہ جنین کو نکالنے کے جواز پر جو چیز دلالت کرتی ہے وہ یہ کہ جب مصالح اور مفاسد کا تعارض ہو تو وہ بڑی مصلحتوں کو مقدم کرتے ہوئے دو ہلکی مفسدتوں کا ارتکاب کر لیا جائے گا، اور یہ اس طرح کہ بے شک پیٹ کو چاک کرنے سے بچانا ایک مصلحت ہے اور زندہ بچے کو بچانا اس سے بڑی مصلحت ہے، نیز پیٹ چاک کرنا ایک خرابی ہے، اور زندہ بچے کو فوت شدہ عورت کے پیٹ میں چھوڑ دینا کہ وہ دم گھٹ کر مر جائے اس سے بڑی خرابی ہے۔ تو پیٹ چاک کرنا دو خرابیوں میں سے ہلکی خرابی ہوئی۔ پھر ہم مذکورہ سوال کی طرف لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں ان حالات میں پیٹ چاک کرنے کو لوگ مسئلہ شمار نہیں کرتے اور نہ اس میں کوئی خرابی سمجھتے ہیں، لہذا بچے کو پیٹ سے نکالنے کے خلاف کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے۔ واللہ عالم۔ السعدی۔ عورت کا اپنے فوت شدہ خاوند کو دیکھنا اور اس کو غسل دینا۔ سوال: کیا عورت کے لیے اپنے فوت شدہ شوہر کو دیکھنا جائز ہے یا کہ اس کو دیکھنا حرام ہے؟ اور کیا عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے جب اور کوئی غسل دینے والا موجود نہ ہو؟ جواب: عورت کے لیے اپنے فوت شدہ خاوند کو دیکھنا جائز ہے، اور علماء کے زوجین میں سے ہر ایک کے دوسرے کو وفات کے بعد غسل دینے کے حکم کے مختلف اقوال میں سے صحیح قول یہ ہے کہ وہ اس کو غسل بھی دے سکتی ہے، اگرچہ ان کے علاوہ بھی کوئی غسل دینے والا موجود ہو، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے: اگر ہم کو اس مسئلہ کا پہلے علم ہوتا جس کا ہمیں بعد میں علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آپ کی بیویاں ہی غسل دیتی۔ اس کو ابو داؤد نے بیان کیا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ بلا شبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کی بیوی اسماء بنت امیس غسل دے، چنانچہ انہوں نے غسل دیا، نیز اس لیے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی ام عبداللہ رضی اللہ عنہا نے غسل دیا۔ اور اہل علم کے نزدیک یہ بھی صحیح ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو جب وہ فوت ہو جائے تو اس کو غسل دے۔ اس لیے ابن منذر نے اس بیان کیا ہے کہ بلا شبہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ان کی وفات کے بعد غسل دیا تھا، اور یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان مشہور تھی تو انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا، لہٰذا یہ ان کا اجماع ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔
حائضہ کا میت کو غسل دینا اور کفن پہنانا۔ سوال: کیا حائضہ کے لیے جائز ہے کہ وہ میت کو غسل دے اور اس کو کفن پہنائے؟ جواب: عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ حالت حیض میں عورتوں کو غسل دے اور ان کو کفن پہنائے، اور اس کے لیے مردوں میں سے صرف اپنی خاوند کو غسل دینا جائز ہے۔ حیض میت کو غسل دینے سے مانع شمار نہیں کیا جائے گا۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ میت پر نوحہ کرنا۔ کیا چیخ و پکار کر کے دوسروں کو رلانا نوحہ ہے؟ سوال: بعض عورتیں جب میت والوں کے گھر میں تعزیت کے لیے جاتی ہے تو وہ چیخ و پکار کرتی ہیں اور ایسا کر کے تمام حاضرین کو رلا دیتی ہیں، کیا ان کا یہ عمل نوحہ میں شمار ہوگا؟ جواب: ہاں، بلا شبہ یہ نوحہ سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور سننے والی پر لعنت فرمائی، لہٰذا اس عورت کے لیے یہ عمل حلال نہیں ہے، اور میت والوں کو بھی یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اس عورت کو ایسا کرنے کی اجازت دے۔ ان پر واجب ہے کہ جب وہ اس نوحہ والے عمل کو مسلسل جاری رکھے تو وہ اس کو گھر سے نکال دے۔ فضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ میت کو نوحہ کرنے کا حکم۔ میت پر نوحہ کرنے کا حکم۔ سوال: میت پر نوحہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: میت پر نوحہ کرنا حرام ہے، اور نوحہ کا مطلب ہے روتے پیٹتے آواز کو بلند کرنا، کپڑے پھاڑنا اور رخسار پیٹنا اور بال نوچنا، چہرہ سیاہ کرنا، میت کے غم میں چہرہ نوچنا اور واویلا کرنا وغیرہ حرکتیں کرنا جو اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پر جزا و فضا کرنے اور عدم صبر پر دلالت کرتی ہے۔ یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ بخاری و مسلم میں ہے، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے مصیبت کے وقت رخساروں کو پیٹا اور دامنوں کو چاک کیا اور جاہلیت کی پکاریں لگائے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صالقہ، حالقہ اور شاقہ سے برات کا اظہار کیا ہے۔ الصالقہ کا مطلب ہے وہ عورت جو مصیبت کے وقت اپنی آواز بلند کرتی ہے۔ الحالقہ سے مراد وہ عورت جو مصیبت کے وقت اپنے بال ہی مونڈ ڈالے، اور الشاقہ وہ عورت جو مصیبت کے وقت اپنے کپڑے پھاڑتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے اور سننے والی پر لعنت فرمائی۔ سننے والی وہ جو نوحہ سننے کا قصد و ارادہ کرتی ہے اور اس کو نوحہ اچھا لگتا ہو۔ پس اے مسلمان عورت، تجھ پر مصیبت کے وقت اس طرح کے حرام فعل کے ارتکاب سے اجتناب کرنا واجب ہے، اور تو صبر کر اور ثواب کی امید رکھ تاکہ یہ مصیبت تیرے حق میں تیرے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور تیری نیکیوں میں اضافے کا باعث بن جائے۔ ہاں، اس کے لیے ایسے رونے کی اجازت ہے جس میں نوحہ اور حرام کام شامل نہ ہو، اور اس میں اللہ کے فیصلے اور تقدیر پر ناراضگی کا اظہار نہ ہو۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ فضیلت شیخ صالح الفوزان۔ عورت کو چھپانے کے لیے اس پر لوہا وغیرہ رکھنا۔ سوال: عورت کی میت پر اس کے اعضاء چھپانے کے لیے لوہا سٹینڈ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ عورت کو پردہ فراہم کرتا ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ عورت کا مردوں کے ساتھ نماز جنازہ میں شرکت کرنا۔ سوال: کیا عورت کے لیے مردوں کے ساتھ نماز جنازہ میں شرکت کرنا جائز ہے؟ جواب: عبادات جن کو اللہ نے اپنی کتاب میں مشروع قرار دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بیان کیا، ان میں اصل یہ ہے کہ وہ مردوں اور عورتوں کے لیے عام ہے، الائے کہ ان کے مردوں یا عورتوں کے ساتھ خاص ہونے کی کوئی دلیل مل جائے۔ اور نماز جنازہ ان عبادات میں سے ہے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے مشروع قرار دیا ہے۔ اس میں مردوں اور عورتوں سے عام خطاب ہے، مگر عورتوں کی صفیں
مردوں کی صفوں سے پیچھے ہوں گی۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اسی طرح ادا کی جیسے مردوں نے ادا کی تھی، لیکن وہ تدفین کے لیے جنازوں کے پیچھے نہیں جائیں گی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر رکھا ہے۔ عورت کا نماز جنازہ میں مردوں کے ساتھ کھڑے ہونا۔ سوال: کیا عورت کے لیے نماز جنازہ میں مردوں کے ساتھ کھڑے ہونا جائز ہے؟ جواب: نماز جنازہ ہو یا دیگر نماز، عورت کے لیے مردوں کے ساتھ کھڑے ہونا جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے نماز جنازہ ادا کرنا تو مشروع ہے، مگر وہ مردوں کے پیچھے کھڑی ہوگی جس طرح کی دیگر نمازوں میں عورتیں مردوں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ مردوں، عورتوں اور بچوں کی نماز جنازہ پڑھاتے وقت امام کہاں کھڑا ہو؟ سوال: مردوں، عورتوں اور بچوں کی نماز جنازہ پڑھاتے وقت امام کہاں کھڑا ہوگا؟ جواب: مرد اور عورتیں بڑے ہوں یا چھوٹے، نماز جنازہ کے وقت امام مرد کے سر کے برابر اور عورت کے وسط میں کھڑا ہوگا۔ اسی طرح امام چھوٹے بچے کے سر کے برابر کھڑا ہوگا اور چھوٹی بچی کے درمیان میں کھڑا ہوگا۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح ال عثیمین رحمہ اللہ۔ مجمع عام کے وقت میت کے مرد یا عورت ہونے کے متعلق اعلان کرنا۔ سوال: میت کی نماز جنازہ پڑھتے وقت اس کے مذکر یا مونث ہونے کا اعلان کرنا جبکہ مجمع بہت زیادہ ہو۔ جواب: ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، تاکہ اگر وہ مذکر ہے تو لوگ مذکر کے صیغے کے ساتھ اس کے لیے دعا کریں، اور اگر وہ مونث ہے تو تانیث کے لفظ کے ساتھ اس کے لیے دعا کرے، اور اگر ایسا نہ بھی کیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جو لوگ میت کے مذکر مونث ہونے کو نہیں جانتے وہ اپنے سامنے حاضر میت پر نماز کی نیت کر لیں گے، جو زبان سے نہیں بلکہ دل کے ساتھ ہوگی، اور ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح ال عثیمین رحمہ اللہ۔ مردوں، بچوں اور عورتوں کے جنازے کو امام کے سامنے رکھنے کی ترتیب۔ سوال: فوت شدہ مردوں، بچوں اور عورتوں کے جنازے امام کے سامنے رکھنے کی کیا ترتیب ہوگی؟ جواب: نمازیوں کا تقدم امام کی نسبت اس کے قرب کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو جنازوں کا تقدم بھی امام سے قرب کے ساتھ ہوگا۔ جب نمازوں میں مرد، بچہ اور عورت ہو تو مرد کو امام کی جانب رکھا جائے گا، پھر بچے کو اور پھر عورت کو رکھا جائے گا، اور مرد کا سر عورت کے وسط کے برابر رکھا جائے گا، کیونکہ نماز جنازے میں سنت یہ ہے کہ امام مرد کے سر کے برابر اور عورت کے وسط کے برابر کھڑا ہو۔ اگر اس کے برعکس ترتیب رکھی جائے، عورتوں کو امام کے ساتھ اور مردوں کو ان سے پیچھے رکھا جائے تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ یہ ترتیب افضلیت کی بنیاد پر ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح ال عثیمین رحمہ اللہ۔ نفاس والی عورت اور اس کے بچے پر نماز جنازہ کی ترتیب۔ سوال: جب نفاس والی عورت اپنے بچے کے ساتھ فوت ہو جائے تو ان پر نماز جنازہ پڑھنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ جواب: جب نفاس والی عورت اور اس کا بچہ فوت ہو جائے اور ان دونوں کو نماز جنازہ کے لیے لایا جائے تو اس میں قدر تفصیل ہے، اور اگر تو بچہ مذکر ہو تو اس کو امام کی طرف رکھا جائے گا، اور اگر وہ بچہ مونث ہو تو اس کی ماں کو امام کی طرف مقدم کیا جائے گا، کیونکہ اس کی ماں اس سے بڑی ہے اور بڑے کو افضلیت حاصل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے کو حق دو، بڑے کو حق دو۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے بیان کیا ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح ال عثیمین رحمہ اللہ۔ عورت کا کفن مرد کے ذمہ ہے۔ سوال: کیا عورت کو کفن دینا مرد کے ذمہ ہے؟
جواب: زیادہ راجح قول یہ ہے کہ بلا شبہ عورت کے کفن کا بندوبست کرنا مرد کے ہی ذمہ ہے اگر وہ مالدار ہو۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ عورت کو قبر میں کون اتارے؟ سوال: عورت کو قبر میں کون اتارے گا؟ جواب: اگر اس عورت کا کوئی وصی ہو، یعنی اس نے اپنی موت سے قبل کہا فلاں شخص مجھے دفن کرے، تو ہم اس کی وصیت پر عمل کریں گے۔ اگر اس کا کوئی وصی نہ ہو تو ہم اس کے محرم رشتوں داروں میں سے قریبی رشتہ داروں کو ترجیح دیں گے۔ اگر وہ خوش اسلوبی سے تدفین کا عمل سر انجام دے سکتے ہوں، اور اگر اس کے محرم قریبی رشتہ دار نہ ہو یا موجود تو ہو مگر اچھے انداز میں دفن کرنا نہیں جانتے یا وہ قبر میں اترنا نہیں چاہتے، تو جو بھی اس کو قبر میں اتارے درست ہے۔ اور جو شخص اس کو قبر میں اتارے، اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اس کا محرم رشتہ دار ہو، کوئی اجنبی شخص بھی اس کو قبر میں اتار سکتا ہے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ وفات ہوا گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ جب تدفین کا مرحلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات کو کس نے مجامت نہیں کی؟ صحیح البخاری۔ یعنی اپنی بیوی سے جمع نہیں کیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی قبر میں اترے، باوجود اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے باپ اور ان کے شوہر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ انہوں نے اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کی۔ سوال: آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ بلا شبہ انہوں نے اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کی؟ اس روایت کو ترمذی اور حاکم نے بیان کیا ہے اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ جواب: بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی کا قول معتبر نہیں، وہ صاحب قول کوئی بھی ہو۔ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، تم لوگوں نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے ساتھ ملا دیا، یعنی جب عورت نمازی کے آگے سے گزرے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت کرتے ہوئے فرمایا، کالا کتا، گدھا اور عورت نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ مسند احمد، یہ روایت صحیح ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ معصومہ نہیں ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر ان کے قول کو دلیل بنایا جائے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ عورت کو غسل دینے کا حقدار کون ہے؟ سوال: عورت کو غسل دینے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ جواب: میت کے لیے یہ وصیت کرنا جائز ہے کہ اس کو صرف فلاں آدمی ہی غسل دے۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی جائز ہے کہ اس کو صرف اسی کا وصی ہی غسل دے، پھر اس کی ماں اور اوپر تک یعنی نانی وغیرہ، پھر اس کی بیٹی نیچے تک نواسی وغیرہ، پھر اس کی الاتی اخیافی یا عینی بہن، پھر اس کی پوفیا، پھر اس کی خالائی الی آخرہ۔ خاوند بھی اپنی بیوی کو اس کی وفات کے بعد غسل دے سکتا ہے، اور بیوی اپنی خاوند کو اس کی وفات کے بعد غسل دے سکتی ہے، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے یہ وصیت کی کہ ان کی بیوی اسماء بنت امیس غسل دے۔ اس روایت کو امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں بیان کیا ہے، نیز عبدالرزاق اور بیہقی رحمہ اللہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ مذکورہ جواز کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہوگی تو میں تجھے غسل دوں گا۔ اس کو امام احمد اور ابن ماجہ نے بیان کیا ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ نماز جنازہ میں امام کے عورت کے وسط میں کھڑے ہونے کی حکمت۔ سوال: نماز جنازہ میں امام کے عورت کے وسط میں کھڑے ہونے کی کیا حکمت ہے؟ جواب: اس میں حکمت یہ ہے کہ بے شک عورت کے وسط میں دمچی اور فرج شرمگاہ ہوتی ہے، تو امام اس کے
سامنے کھڑا ہوتا ہے تاکہ وہ مقتدیوں اور عورت کو دیکھنے میں رکاوٹ بن جائے۔ یہی حکمت ہے۔ واللہ علم۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ عورت میت پر کون سے سیغے استعمال کر کے دعا کی جائے؟ سوال: جب میت مونس ہو تو کیا ہم اللہم اغفر لہ پڑھیں یا اللہم اغفر لہا مونس ضمیر کے ساتھ پڑھیں؟ جواب: مونس ضمیر کے ساتھ، اس لیے کہ مونس کے لیے مونس ضمیر ہم یوں پڑھیں گے: اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافہا واعف عنہا آخر دعا تک، اور اگر سامنے دو میتیں ہو تو ہم پڑھیں گے اللہم اغفر لہما آخر تک، اور اگر دو سے زیادہ عورتوں کی میتیں ہو تو ہم پڑھیں گے اللہم اغفر لہن آخر تک، اور اگر میتیں مذکر اور مونس ہو تو مذکر والی جانب غالب ہوگی اور ہم پڑھیں گے اللہم اغفر لہم آخر تک۔ پس ضمیر اس کے مطابق ہوگی جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہو، اور بعض وجوہ سے اس کی نظیر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس کو امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ غم کی دعا کرتے ہوئے مرد یہ پڑھے: اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک۔ اے اللہ، بلا شبہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ صحیح ابن حبان۔ اور عورت پڑھے: اللہم انی امتک بنت عبدک بنت امتک۔ اے اللہ، میں تیری باندی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں، تیری باندی کی بیٹی ہوں، الی آخری۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ میت کو قبر میں اتارنے کا طریقہ۔ سوال: میت کو قبر میں کیسے اتارا جائے؟ جواب: میت کو پاؤں کی طرف سے قبر میں اتارا جائے۔ میت کو قبر کے پاؤں کی طرف لایا جائے، پھر اس کے سر کو سونت پر قبر میں داخل کیا جائے۔ یہی افضل طریقہ ہے، کیونکہ ابو اسحاق نے روایت کرتے ہوئے فرمایا: حارث نے یہ وصیت کی کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ ان کی نماز جنازہ پڑھائے۔ چنانچہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر ان کو قبر کے پاؤں کی طرف سے قبر میں اتارا اور فرمایا: ھذا من السنہ، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کو ابو داؤد، عبدالرزاق اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، اور بیہقی نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اور ابن سیرین نے روایت کیا کہتے ہیں: میں انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوا، انہوں نے میت کے متعلق حکم